اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ واقعہ 240 ہجری کا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن کو فجر کی اذان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر جبل ابو قبیس اور قیقان کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی واد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ انہوں نے شیریں اور ترش، سرد اور گرم، خشک اور تر انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر نماز شروع کر دی، لیکن یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہونے سے قاصر بھی تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز کی تنگ دستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنا دیا تھا۔ اسے کوئی غم کھائے جا رہا تھا تو وہ بھوکی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں اور بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو مالداروں کی شاخ خرچیوں کو دیکھ کر دنیا پہ للچاتا اور لوگوں سے حسد کرتا، لیکن یہ بوڑھا بزرگ ایک مثالی مومن تھا۔ اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے، کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں۔ لوگ نہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا، اگرچہ میں کمزور سہی، اور جو کچھ دوسروں کے مقدر میں ہے وہ مجھے ہرگز نہیں مل سکتا، اگرچہ لاکھ جتن کر لوں، کیونکہ وہ تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور الحمدللہ علی کل حال کہا، کھڑا ہوا اور قمیض اتار کر پکارنے لگا، لبابا لبابا۔ یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیض اتار کر اسے دے دی اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تو اور میں صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت تو صبر سے قاصر ہے، انہیں بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر لیں۔ ابو غیاث نے کہا، انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی، اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے نیز بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کے نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے حالت ایمان میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کورید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تعوذ پڑھا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں مصائب سے آزاد ہو جاؤں، لیکن مان خیال آیا کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے موت کی تمنا کرے۔
خودکشی تو اسلام میں حرام ہے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی یعنی ایک تھیلی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی، بلکہ جوانی لوٹ آئی۔ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی، دل میں القاء ہوا، یہ مال تیرا نہیں بلکہ کسی کا گمشدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں ہلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو قوت جواب دے گئی کہ کیا خبر، سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ آئے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانا عالم مومن تھا، جانتا تھا اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ دبا رکھو، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھرو اور ان کا تن ڈھکو، اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا، ورنہ چند دینار کم بھی واپس کیے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر، قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا، کچھ نہیں۔ بوڑھا بزرگ تھیلی کی خبر چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن کیا بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابا کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابا خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر تبری زیر تعلیم تھا۔ تبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کی تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے گا۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھائی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل پر چلے گئے۔ تبری کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی شیخ کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابا کہاں ہے؟ لبابا بولی، حاضر ہوں ابو غیاث۔ میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے،
میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ تیری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، 1 ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے، نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری کہتے ہیں، میں نے بوڑھے کے چہرے کو باغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھیں۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بی بی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ رمضان المبارک اظہار اور سخاوت کا مہینہ ہے اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کریں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ عادت احساس کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان حیوانوں کی طرح بلا ناغہ نعمتیں کھاتا رہے تو اسے نعمتوں کی قدر نہیں رہتی۔ حضرت ابراہیم حربی رحمت اللہ علیہ ہر روز روٹی کا ایک لقمہ بچا کر رکھتے اور ہفتے بعد وہ ٹکڑے خود کھا لیتے اور روٹی صدقہ کر دیتے۔ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمان کی حالت پر کڑتا رہا، پھر کہتا، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے رات بھی فاقہ میں گزاری اور کھجورے اور ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں واپس کر دے۔ چلو 100 دینار نہ صحیح تو 10 دینار کا ہی اعلان کر دو۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا تو وہی بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا۔ تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید تھیلی اٹھانے والا اس حلال دینار کی لالچ میں واپس کر دے اور نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کی اجرت پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس قضیے کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے پیٹوں کا سامان کر لوں۔ لیکن دینی جذبہ معجزن ہوا اور وہ یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو 1 دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخر کار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافور ہو جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے ڈر سے کوئی ناجائز کام چھوڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال چیز کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اب ابو الغیاث نے
खुरासानी नौजवान से कहा, आओ और अपनी थैली ले जाओ। तबरी कहते हैं कि मैंने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जब दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो शेख अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया और खुरासानी नौजवान को अंदर ले गया। मैं भी उनके साथ अंदर चला गया। शेख ने अंदर जाकर महफूज जगह से थैली निकाली और नौजवान से कहा, क्या तेरी थैली यही है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने थैली का सर खोलकर दिनार दामन में पलटे और गिने तो पूरे 1000 निकले। फिर कहा, ये तेरे हैं। लबाबा और उसकी बेटियां ये मंजर दरवाजे के सुराख से देख रही थीं, जैसे कोई भूखा किसी देग की तरफ देखता है और सिर्फ चंद लुकमों की तमन्ना करता है। खुरासानी ने दिनारों वाली थैली और उसके ऊपर चादर ओढ़कर चल दिया। लबाबा ने यह मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे किसी औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया हो। उसकी बेटियों की बाछें खुली की खुली रह गईं। चंद लम्हों बाद शेख ने आहट सुनी तो नजर उठाकर देखा कि नौजवान वापस लौट आया है। अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग उससे रूगर्दानी कर लेता तो ये बड़ी बात ना थी, क्योंकि उसने उन भूखे नंगे मस्कीनों को देखकर 1 दिनार तक ना दिया कि वो अपनी भूख दूर कर सकें। लेकिन ये बूढ़ा बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटे कैसे आना हुआ? खुरासानी ने जवाब दिया, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फौत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। उसने मुझे वसीयत की थी कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चुनाचे मैंने अपने वतन खुरासान से मक्का तक किसी को तुझसे ज्यादा गरीब ना पाया। लो ये दिनार, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। तबरी कहते हैं कि वो नौजवान थैली रखकर वापस चला गया। यह मंजर देखने के बाद मैं भी वापस जा रहा था कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है और मैंने अहमद बिन यूनस यरबोई से सुना और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से सुना कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया था, जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो उसे वापस ना लौटाओ, वरना अल्लाह के नाशुक्रे बन जाओगे। आओ हदिया में सब हाजिरीन शरीक होते हैं, चलो मेरे साथ चलो। तबरी कहते हैं मैं उसके साथ चलने लगा। उस बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में कहा, भाई तू बड़ा मुबारक है। मैंने उम्र भर ऐसा माल नहीं देखा था और ना देखने की उम्मीद थी। तुम मेरी ये कमीज देख रहे हो? मैं इसमें क़यामुल लैल करता हूँ, फिर फजर की नमाज अदा करके उतार देता हूँ ताकि मेरी बीवी और बच्चियाँ और बहनें बारी बारी इसमें नमाज अदा कर सकें। फिर मैं पहनकर ज़ोहर और असर के दरमियान मजदूरी करके चंद खजूरें और रोटी के टुकड़े खरीद कर घर लौटता हूँ। जब हम घर पहुंचे तो बुजुर्ग ने बुलंद आवाज से पुकारा, लुबाबा और फलां फलां। उस बुजुर्ग की आवाज सुनकर उसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गईं। उसने उन सबको दायरे में बिठाकर मुझे बाएं जानब बिठा लिया और हम सब से कहा, अपने अपने दामन फैलाओ। चुनाचे मैंने तो कमीज दामन फैला दिया, लेकिन बाकी सब ने हाथ फैलाए क्योंकि उनकी कमीजें फटी हुई थीं। वो एक एक दिनार हर एक के हाथ पर रखता जाता और 10वां दिनार मुझे देता रहा, यहाँ तक कि थैली खाली हो गई और हम सबको 100 दिनार मिले। मगरिब की अजान हुई तो उस बुजुर्ग के अहले खाना भी उम्दा उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गए। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी लुबाबा से कहा, लुबाबा देख लिया तूने, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमको हिलाल के जरिए से 1000 दिनार अता किए। ये बुजुर्ग चंद लुक़मे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो लुबाबा ने कहा, कहाँ जा रहे हो अबू गयास? मैं किसी फ़कीर रोज़ादार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि उसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूँ। ये कहकर बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकल गया। तबरी कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा नफ़ा दिया। उनसे मैं अपनी खुराक हासिल करता रहा।
16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیعہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں ان کے خامدوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں تھیلی والا قصہ سناتا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ پھر 40 سال بعد پتہ چلا کہ ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ رہے نام اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں بھی ایسے ہی عاجزی و انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔